اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود جیسا غاصہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچ سکے، اور کوشش کریں کہ اچھے پاکستانی اور اچھے معلم بننے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان، معلم کے لیے لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ معلم اسی کو کہا جائے کہ وہ جو اسکول میں پڑھاتا ہے یا اکیڈمی میں پڑھاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو درس دیتے ہیں، بحیثیت باپ بھی آپ معلم ہیں۔ آپ کسی چھوٹے کو سمجھاتے ہیں، کسی بڑے کو سمجھاتے ہیں تو آپ معلم ہیں۔ تو اگر ہم اچھے معلم ہوں گے، اچھی تعلیم دینے والے ہوں گے، یعنی کہ تعلیم دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی میتھ کا کوشچن کروائیں گے یا فزکس کی بات کریں گے، بات ہم کریں گے جو اچھائی کی ہوگی، تو ہم تعلیم دینے والے ہوں گے اور اچھے معلم ہوں گے۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے نا، ہمارے معاشرے میں ڈکیتیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈکیت ہوتے ہیں اور بڑی بڑی گینگز آتی ہیں۔ کبھی چھوٹو گینگ آ جاتا ہے، کبھی کچے کے ڈاکوؤں کا گینگ آ جاتا ہے، کبھی کوئی گینگ ہوتا ہے، کبھی کوئی گینگ ہوتا ہے، کوئی اغوا کر کے پیسے لیتا ہے، کوئی لوٹ مار کرتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی راستے میں گاڑیوں کو روک کے ڈکیتیاں کرتے ہیں، مسافروں سے پیسے چھین لیتے ہیں، ان کے پاس جو بھی قیمتی سامان ہوتا ہے چھین لیتے ہیں۔ ڈاکو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھا کے ہی جو ہے وہ کسی کو چھینا جھپٹی کرے تو وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ جو سرکاری ملازم ہے اور جو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں تم نے کام کرنا ہے، 8 سے 4 تک ڈیوٹی ہے، 8 سے 2 تک تیری ڈیوٹی ہے، اس دوران اگر وہ ٹائم گھنٹہ ضائع کرتا ہے، آدھا گھنٹہ ضائع کرتا ہے، تو وہ ٹائم کا ڈاکو ہے، وہ بھی اس ٹائم کی حرام تنخواہ وصول کرتا ہے جو اس نے ٹائم ضائع کر دیا۔ کسی کے سامنے کوئی بھی کسی قسم کی ذمہ داری ہو اور وہ ذمہ داری میں کمی بیشی کرتا ہے تو وہ ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے کہ اس نے بددیانتی کی ہے، ڈکیتی کی ہے، وہ ایک ڈکیتی کی قسم ہے۔ لیکن جس میں ڈکیتی کا ذکر کرنے لگا ہوں، 24 دسمبر 2023 کو ایک بندہ اسی ڈکیتی کے دوران مارا گیا۔ ڈکیتی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ ڈکیتی یہ ہے جی کہ فیصل آباد ہے، گلی نمبر 17، اور وہاں پہ علاقہ ہے منصور آباد۔ وہاں کے رہنے والا ہے ایک بندہ، کاشف نام ہے اس کا۔ وہ 24 دسمبر 2023 کو اپنی جان جو ہے وہ گنوا دیتا ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح کی ڈکیتی میں مارا گیا۔ وہ حقیقت میں اخلاقی پستی کہہ لیں یا ایک جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کی، نوجوانوں کی نمود و نمائش ہے، یا ایک شغل ہے، شغل میں کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ وہ ہے جی ایک فیصل آباد میں، بلکہ اب تو کافی جگہوں پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں یا پتہ چلتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ میڈیا ہونے کے باوجود یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی ہیں، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لینا کہ عدالتوں میں بھی اب اگر بڑوں کو انصاف چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کی عدالتیں بنا لیتے ہیں، اپنے مرضی کے جج لگا دیتے ہیں۔ اب غریب آدمی کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سانس لے سکے، اپنی مرضی کا کوئی کھانا کھا سکے، کہ وہ تو غریب ہے نا، وہ تو محتاج ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہے جی ڈکیت گینگ جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ باتیں تو ہماری اتنی ہوتی ہیں، ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ اگر میں ساری زندگی جو میری باقی بچی ہے، چند دن چند سانسیں، تو میں اگر بولتا ہوں تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصل آباد میں مشہور ہونے والا ایک پیزا ڈکیت گینگ ہے۔ یہ پیزا چھینتے ہیں، جو پیزا آپ سمجھتے ہیں، پیزا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور جو ہماری جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں جو پیزا ہے، جو اس کا ایک علیحدہ ہی مقام ہے، بڑے بڑے پیزا ہٹ بنے ہوئے ہیں، لوگ پیزا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے نا وابستہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بنانے والے ہیں، جو تیار کرتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں ادارے کے، یہ سارا ان کا مطلب ایک رزق کی تقسیم ہے کہ کسی کو کیا ملتا ہے۔ اسی تقسیم میں ایک شعبہ ہے سپلائی کرنے کا بھی، جیسے ہمارا جو فوڈ پاڑا والے ہیں یا اور لوگ ہیں،
جو آرڈر ٹیکنگ کرتے ہیں گھروں سے، ٹیلی فون پہ آن لائن بکنگ کرتے ہیں اور گھروں میں سپلائی کرتے ہیں، ان کے پاس سے پیزا چھیننے کی وارداتیں اکثر جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کاشف کا کہ جو 24 دسمبر 2023 کو یہ بھی اسی طرح چھینا جھپٹی میں مارا گیا، وہ 3500 روپے کے قریب پیزا تھا، وہ چھیننے کی لڑکوں نے کوشش کی، وہ سپلائی کرنے کے لیے گیا، آگے سے پیمنٹ نہیں کی انہوں نے، تو اس مزاحمت میں وہ مارا بھی گیا۔ اب کتنی بڑی جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخلاق کی کس قدر یا ہم برداشت کی اور ہم جو ہے ایڈونچر کی کس سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک پیزا بیچنے والا غریب جو ہے وہ پیزا لے جانے والا بیچنے والا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف کیریئر ہے، لے کے جاتا ہے، ہم اس کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اگر 3500 4000 کا پیزا لوٹ کے اگر ایک جان چلی گئی تو کتنے نقصان ہوا، یہ اندازہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مطلب بحیثیت پنجاب میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، تقریباً پولیس جو ہے وہ بالکل صرف کھلونا بنی ہوئی ہے، عوام کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑے بڑے دعوے آتے ہیں، کبھی ہوتا ہے جی اتنے ارب روپیہ جو ہے وہ پکڑا گیا، اتنے کروڑ روپیہ برآمد ہوا، ڈی پی او صاحب نے وہاں پہ جا کے کچہری لگائی، اتنا سونا بانٹا، اتنی جناب گاڑیاں دے دی۔ یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے، چاندی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، باقی ہوتا یہ ہے، یہ میں نے بڑے قریب ہو کے سے دیکھا ہے، جو پولیس مختلف مقدمات میں ریکوریاں کرتی ہے، وہ رقم آج کل اکٹھی کر لی جاتی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ افسران کا حکم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چوریاں وغیرہ ہوئی ہیں، ڈکیتیں وغیرہ ہوئی ہیں، ان میں نا یہ رقم بانٹ دو، اصل ملزم برآمد، اصل رقم یا اصل ملزم نہیں ملتے، یہ تو صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ جو ہے وہ ایک خالی پتیلے پہ ڈھکن دینا ہے کہ اس کے اندر مکھی نہ چلی جائے جبکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ برحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سپلائی سے وابستہ لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ کھانا وہ کھاتے ہیں یا ان کی جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اس محنت پہ کہ وہ کام کرتے ہیں، سپلائی کا کام کرتے ہیں۔ اب لڑکے جو ہیں یا وہ اس شعبے سے وابستہ لوگ بڑے ڈسہارٹ ہیں، وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کئی لوگ چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ اب شغل سمجھ لیں یا لالچ سمجھ لیں یا بےغیرتی سمجھ لیں، اس کو میں بےغیرتی کہوں گا کہ آپ پیزے کی خاطر کسی کی جان لے لیتے ہو یا پیزا لوٹ لیتے ہو، تو کتنے لوگوں کے جو چولہے ہیں وہ بجھنے والے ہیں۔ اب روزگار وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور روزگار ڈھونڈنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ہمارے پاس تو روزگار ہیں کوئی نہیں، ہم تو بس بلند بانگ دعوے کرنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو پہ اور اسٹریٹ لیول پہ کرائم کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرے تاکہ غریب جو ہے وہ اس کی بھی سانس اچھے طریقے سے نکل سکے۔ اب تو 2-4 ہزار کی روٹی کے بھی چپٹے شروع ہو گئے ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اگر پسند ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس لیول کا ایشو ہے جہاں پہ مار کٹائی اور پھر سول نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے چینل کا بھی۔